دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا اور ہمیشہ قیامت تک ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت و نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ کتاب ازالہ وہام۔ پھر اسی اشتہار میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ تاریخ حاضرہ سے جو 4 مارچ 1889 ہے، 25 مارچ تک یہ عادت لدھیانہ محلہ جدید میں مقیم ہے۔ اس عرصہ میں اگر کوئی صاحب آنا چاہیں تو لدھیانہ میں 20 تاریخ کے بعد آ جائیں، اور اگر اس جگہ آنا موجب حرج اور دقت ہو تو 25 مارچ کے بعد جس وقت کوئی چاہے قادیان میں بعد اطلاع دہی بیعت کے لیے حاضر ہو جاوے۔ مگر جس مدعا کے لیے بیعت ہے، یعنی حقیقی تقوی اختیار کرنا اور سچا مسلمان بننے کے لیے کوشش کرنا، اس مدعا کو خوب یاد رکھے۔ حضرت اقدس کے اشتہار پر سیالکوٹ، گرداسپور، گجرانوالہ، جلندھر، پٹیالہ، ملیرکوٹلا، امبالہ، کپورتھلا اور میرٹھ وغیرہ اضلاع سے متعدد مخلصین لدھیانہ پہنچ گئے۔ بیعت اولیٰ کا آغاز حضرت منشی عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 20 رجب 1306 ہجری بمطابق 23 مارچ 1889 کو حضرت صوفی احمد جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان واقعہ محلہ جدید میں ہوا۔ بیعت کے تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار ہوا جس کی پیشانی پر یہ لکھا گیا: بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت۔ رجسٹر میں ایک نقشہ تھا جس میں نام، ولدیت اور سکون درج کی جاتی تھی۔ حضرت اقدس بیعت لینے کے لیے مکان کی ایک کچی کوٹری میں، جو بعد میں دارالبیعت کے مقدس نام سے موسوم ہوئی، بیٹھ گئے، اور دروازے پر حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا اور انہیں ہدایت دی گئی کہ جسے میں کہتا جاؤں اسے کمرہ میں بلاتے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت اقدس نے مولانا کا ہاتھ کلائی پر سے زور سے پکڑا اور بڑی لمبی بیعت لی۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میر عباس علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ محمد حسین سب خوش نویس مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز چوتھے نمبر پر مولوی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں نمبر پر مولوی عبداللہ صاحب ساکن تنگی علاقہ چارسدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد غالباً منشی اللہ بخش صاحب لدھیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بلایا، اور پھر شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ خود ہی ایک آدمی کو بھیجتے جاؤ۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر قاضی خواجہ علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9ویں نمبر پر میر عنایت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں نمبر پر چودھری عصمت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر معان بعد کچھ وقفے کے ساتھ منشی اروڑا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ 27ویں نمبر پر رحیم بخش صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اس طرح پہلے دن باری باری 40 افراد نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مردوں کی بیعت کے بعد حضور گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بھی بیعت کی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت سغرا بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد اجتماعی کھانا اور نماز ہوئی۔ اس کی روایت میاں رحیم بخش صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد کھانا تیار ہوا تو حضور نے فرمایا اس مکان میں کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ مکان لمبا تھا۔ غرض دسترخوان بچھ گیا اور سب دوستوں کو وہی کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے وقت ایسا اتفاق ہوا کہ میں حضور کے ساتھ ایک پہلو پر بیٹھا تھا۔ حضور اپنے برتن میں سے کھانا نکال کر میرے برتن میں ڈالتے جاتے تھے اور میں کھانا کھاتا جاتا تھا۔ حضور بھی کوئی لقمہ نوش فرماتے تھے۔ کھانے کے بعد نماز کی تیاری ہوئی۔ نماز میں بھی ایسا اتفاق پیش آیا کہ میں حضور کے ایک پہلو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے یاد نہیں رہا کہ اس وقت کون امام تھا۔ پھر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لدھیانہ میں 18 اپریل 1889 تک مقیم رہے۔ ابتداً محلہ جدید میں، پھر محلہ اقبال گنج میں، تاہم بیعت کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ پہلے بیعت اکیلے اکیلے ہوتی رہی، پھر خطوط کے ذریعے، اور پھر مجمع عام میں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر یہ دستور تھا کہ بیعت کرنے والوں کو نصائح فرماتے۔ چند نصائح بطور نمونہ پیش ہیں۔ آپ نے فرمایا بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا، اور یہ ایک کیفیت ہے
جس کو قلب محسوس کرتا ہے. جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے. فرمایا یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی. جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ پاشی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی غرض کیا ہے. کیا وہ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے یا خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ بہت سے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے، ورنہ بیعت سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. وہ حقیقی یقین و معرفت کا نور جو حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات ہیں ان میں پیدا نہیں ہوتا. ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی، نیکیوں میں ترقی نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے نہیں. ایسے لوگوں کو جو دنیا کو اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں یاد رکھنا چاہیے دنیا روز چند آخر کار با خداون. دنیا روز چند آخر کار با خداون. یہ چند روز دنیا تو ہر حال میں گزر جاوے گی، خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں، مگر آخرت کا معاملہ بڑا معاملہ ہے، وہ ہمیشہ کا مقام ہے. فرمایا ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری الفاظ پر ہی نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشا کو سمجھنے والی ہو. اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے. صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے. اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کوئی فرق نہیں. فرمایا بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں. میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے، بس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور الرحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک گاؤں میں اگر ایک آدمی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی رعایت اور خاطر سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے. لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی نحس سے بچا لیتا ہے. سنت اللہ یہی ہے کہ اگر ایک بھی نیک ہو تو اس کے لیے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں. حضرات، یہ خدائی کارواں جو 23 مارچ 1889 کو 40 افراد کے طائفہ متقین سے شروع ہوا، دن بدن بڑھتا رہا. یہ 40 سے 40,100 ہوا، 40,100 سے 40,000 اور پھر لاکھوں اور کروڑوں تک جا پہنچا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب تجلیت الہیہ میں 1906 میں فرماتے ہیں، میرے لیے شکر کی جگہ ہے کہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کے قریب لوگوں اپنے معاصی اور گناہوں اور شرک سے توبہ کر چکے ہیں، اور ایک جماعت ہندوؤں اور انگریزوں کی بھی مشرف اسلام ہوئی ہے. حضرات، گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی جماعت کو 40 سے 4 لاکھ ہوتے دیکھا، جو جماعت کے یوم تاسیس سے 10,000 گنا بڑھوتی ہے. اللہم زد فزد وبارک. پھر ان لاکھوں کو کروڑوں میں بھی تبدیل ہوتے ہم نے دیکھا، اور اب انشاءاللہ تعالی یہ تعداد جلد اربوں میں داخل ہوگی. مگر تو پیارے بھائیوں، اس وقت یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ یہ سلسلہ بیعت متقین کی ایک جماعت قائم کرنے کی غرض سے ہے، جس کا ہمیں ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اسلام کی اس فدائی جماعت کے بارے میں خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، اس جگہ میں اس بات کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے
اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ میں ایک عجیب طرز پر رنگین ہے۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ اور پھر کیا خوب فرمایا، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔